بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع فرانس کی ایک کمپنی نے ریکارڈ کر لیا ہے؟ اور کیا وہ آواز آج 1400 سال بعد، تقریباً 1450 سال بعد، مسلمان اور دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آواز سن سکتے ہیں؟ یہ ایک ٹاپک ہے جو بہت زیادہ جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے، اور جسٹس نذیر غازی صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ فرانس کی ایک کمپنی اس پہ تحقیق کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع اس کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سے سوالات نے جنم لیا کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو اپنے ذہن میں ڈال لیں، کہ یہ آخری وقت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ کس طرح سے کہ آپ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پہ دنیا میں آمد ہوئی، اور وہاں سے لے کر آج تک ہزاروں سال کا جو دورانیہ بنتا ہے، کیا اس میں سے صرف ایک پن پوائنٹ جگہ کو لوکیٹ کر کے اور وہاں کا جو وائس ڈیٹا ہے وہ ریکارڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ سائنسی لحاظ سے اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے کہ آپ ماضی میں جا کے کسی کی آواز ریکارڈ کر سکیں، تو اسے ٹرمینالوجی میں ہم کہیں گے کہ یہ ٹائم مشین والا کام ہے۔ جیسے ہم موویز میں دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ موویز میں، کہ ٹائم مشین کے ذریعے انسان ماضی میں جاتا ہے اور پھر اپنی غلطیاں درست کر لیتے ہیں لوگ، جیسے فکشن، سائنس فکشن ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی ریکارڈ کرنے کا دعویٰ یا اس جانب یہ بات کیوں نکالی گئی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بڑے بزرگ سیانے کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو بات کیا ہو رہی ہے، یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کیونکہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ تو فرانس ایک ایسا ملک ہے جس نے ہزاروں جو سال سے وہ چلے آ رہے ہیں، عیسائی وہاں پہ، اور ان کی ایک امپائر تھی۔ اس کے بعد سینکڑوں سالوں تک وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ جاری رہی ہے۔ جب مسلمانوں نے یورپ کی طرف ریڈز کی ہیں تو اس میں پھر فرانس کے دروازے تک بھی مسلمان پہنچ گئے تھے، اور وہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جنگیں ہوتی رہی ہیں اور پھر وہاں سے مسلمان بیک ہوئے۔ لیکن فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں پر صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی رہی ہے۔ ایون اوٹمن امپائر، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی انہوں نے ایک ڈرامہ جو ہے وہ وہاں پہ لانچ کیا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ مواد تھا، اور سلطان عبد الحمید ثانی نے طاقت کے زور پہ ایک بڑی طاقتور دھمکی دے کے فرانس کو وہ بند کروا دیا تھا۔ اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے بار بار فرانس ہی ایسا ملک ہے جہاں پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو فرانس نے یہ پوائنٹ کیوں ڈھونڈا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع جو ہے اسے ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے لائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے ماضی میں جا کر، 1400 سال پیچھے جا کر یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی سائنسی لحاظ سے آج کل بہت کچھ ممکن ہے، چلے اگر ممکن ہی ہے تو ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، 1400 سال پیچھے نہیں جاتے، ہم جنگ عظیم کے دور میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہٹلر کی آواز ریکارڈ کریں، آپ ہٹلر کے جو ریکارڈڈ بیان وہاں پہ موجود ہے انہی کی آپ کاپی اپنے سورس سے لے آئیں، یا آپ ایسا کریں کہ جو اس سے پہلے آپ کا بادشاہ شارلمان تھا اس کی آپ کو ریکارڈنگ لے آئیں، وائس ریکارڈنگ، یا آپ اپنے یورپین جو بڑے بڑے بادشاہ رچرڈ اس کی لے آئیں، انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ اس کی لے آئیں، منگولوں کے دور کی لے آئیں، 1000 سال پیچھے کی لے آئیں، 500 سال پیچھے کی لے آئیں، 400 سال پیچھے کی لے آئیں، جب ریکارڈنگ ڈیوائسز نہیں تھی، ان کا ڈیٹا پہلے لے کے لوگوں کو دکھائیں نا، اور پھر اس کو ٹیسٹیشن کروائیں کہ یہ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ 200 سال پہلے ریکارڈنگ ڈیوائس اگر نہیں تھی، لیٹس سپوز، تو 200 سال پہلے کے جو لیڈرز گزرے ہیں یورپ میں ہی، آپ کے اپنے فرانس میں یا یورپین یا دوسرے جو تھے، ان کا آپ ڈیٹا وائس کا ریکارڈ کر کے دنیا کو سنائیں، پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں تھرڈ پارٹی کہ یہ واقعی ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ سارا کچھ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ریکارڈڈ آواز ہے، اس میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایکسائٹیڈ ہیں
جو کہہ رہے ہیں جی ہمیں بڑی خوشی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب آپ کو وہ ایک وائس سنا دی جائے گی یہ کلیم کر کے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں ایک چیز سیٹ ہو جائے گی کہ یہ والی آواز جو آ رہی ہے فریکوینسی پہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پھر اس آواز سے جو جو ڈیٹا آپ کو سنایا جائے گا، مسلمان بھولے مسلمان مان جائیں گے کہ یہ ایز اٹ از ہی ہے۔ اس میں احادیث کا ڈیٹا بھی سٹور ہونا شروع ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کا جو ریکارڈڈ مواد ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جو پوری سندوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں اگر وہ ٹیمپرنگ کر کے آپ کو سناتے ہیں کہ نہیں وہ اس وقت تو یہ بات ہوئی تھی لیکن آپ کی کتابوں میں یہ بات ہے، تو آپ کی کتابیں غلط ہیں، ہم تو آپ کو لائیو سنا رہے ہیں، تو مسلمانوں کا پورا بلیو ہی اٹھ جائے گا حدیث سے، حدیث کی کتابوں سے، اور پھر وہ اپنا ٹیمپر ڈیٹا سو کالڈ ان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ آپ تک پہنچانا شروع کریں گے، اور وہ جو پہنچے گا بھولے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ایز اٹ از ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے آخری وقتوں کے فتنوں میں سے، جس میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اسے اگر آپ سپاٹ کرتے ہیں تو یہ اسی پوائنٹ کو ہی کیوں انہوں نے سلیکٹ کیا کہ وہ خطبہ حجت الوداع ہی کو کیوں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہسٹری کے کو بہت بڑے دوسرے جو مومنٹس ہیں، جو دوسرے تاریخی واقعات ہیں، بہت بڑے بڑے، میگنا کارٹا جو ہوا تھا، چلیں اس کی وائس ریکارڈنگ، انگلینڈ کا سب سے بڑا وہ جو تھا قانون بنا تھا، میگنا کارٹا کی ریکارڈنگ لے کے آ جائیں، ماضی میں جائیں، میگنا کارٹا کو بہت بڑا قانون مانا جاتا ہے نا، اس کی ساری جو اس وقت میٹنگ میں ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کو لے کے عوام کے سامنے لے آئیں اور پھر دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ تو یہ مسلمانوں کو اس کے اوپر ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے ذہنی طور پہ، کیونکہ گورنمنٹ کے سٹینڈ تو یہاں پہ بنتے نہیں ہیں، انڈیویجول سٹینڈ بنتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی مواد جو شیئر کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے کوئی آواز شیئر کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اس کو قطعاً تسلیم نہ کیا جائے، اور اس کو دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں، آپ اس چیز کو شیئر بھی کریں کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ، بہت بڑا فتنہ ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔